خواہ وہ ایک جس کو یہ الگ الگ جنس لیکن اسم میں دو علامت اس کا اکٹھا ناجائز ہے اور الگ الگ جنس کا آنا جائز ہے. زارا بطن میں دو علامت اس اکٹھی آ رہی ہیں، ہم پہلی دا کو حذف کر دیں گے، بن جائے گا زارا بطن سے زارا بنا. قاعدہ نمبر 2 توالی اربع حرکات والا قانون. اس قانون کو جاننے پر ایک فائدہ یہ ہے کہ حرکت کی دو قسمیں، حرکت اصلی، حرکت عارضی. حرکت اصلی جو خود آئے کسی کی وجہ سے نہ آئے، حرکت عارضی جو خود نہ آئے بلکہ کسی کی وجہ سے آئے. قانون یہ 4 حرکات کا مسلسل ایک ہی کلمہ پر لگاتار آنا ناجائز ہے. تو زارا بنا میں 4 حرکات مسلسل آ رہی ہیں، ہم لام کلمہ کو ساکن کر دیں گے، یہ بن جائے گا زارا بنا سے ضربنا. قاعدہ نمبر 3 اسم غیر متمکن والا قانون. اس قانون کو جاننے سے پہلے ایک فائدہ یہ ہے کہ اسم کی دو قسمیں، اسم متمکن، اسم غیر متمکن. اسم متمکن جو عامل کی تبدیل ہونے کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، اس کا دوسرا نام ہے مورب. اسم غیر متمکن جو عامل کی تبدیل ہونے کی وجہ سے تبدیل نہ ہو، اس کا دوسرا نام ہے مبنی. قانون یہ ہے اسم غیر متمکن کے آخر میں واو ساکن ما قبل ضمہ آ جائے تو اس واو کو حذف کر دیتے ہیں وجوباً. جیسے ضربتم اصل میں تھا ضربتم، اب یہ اسم غیر متمکن کا اس میں واو ساکن بھی آ رہی ہے، ما قبل ضمہ بھی آ رہا ہے، اس واو کو حذف کر دیں گے اور وقت کے حالت میں گے ضربتم. قاعدہ نمبر 4 مدہ زیادہ والا قانون. اس قانون کو جاننے سے پہلے ایک فائدہ یہ ایک ہوتا ہے مدہ، ایک ہوتا ہے لین، ایک ہوتا ہے زیادہ. مدہ جو فا عین لام کلمہ کے مقابلے مدہ کا لغوی معنی ہے کھینچنا. اصطلاحی تعریف یہ حرف علت کے ما قبل حرکت موافق ہو تو اسے مدہ کہتے ہیں. لین کا لغوی معنی ہے نرمی کرنا. اصطلاحی تعریف یہ حرف علت کے ما قبل حرکت مخالف ہو تو اسے لین کہتے ہیں. زائدہ جو فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں نہ ہو. قانون یہ ہر وہ مدہ زیادہ جو مفرد مقبر میں دوسری جگہ پر آ جائے اس سے جمع اقصا اور اس میں تصغیر بناتے وقت اس کو واو مفتوحہ سے تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے زوارب و زویرب. قانون نمبر 5 نون تنوین والا قانون. اس قانون کو جاننے سے پہلے ایک فائدے کو جاننا ضروری ہے. فائدہ یہ ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. قانون یہ تسنیہ اور جمع کے آخر میں جو نون ہوتی ہے وہ الف اور لام کی وجہ سے نہیں گرتی، اضافت کی وجہ سے گر جاتی ہے. الف اور لام کی مثال جیسے زاربانی سے الزاربانی، زاربونا سے الزاربونا. اضافت کی مثال زاربانی سے زاربا زید، زاربونا سے زاربو زیدین. قاعدہ نمبر 6 نون تنوین اور نون ساکن والا قانون. نون تنوین اور نون ساکن کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر کے پڑھنا جائز ہے، جیسے زاربن سے زاربا، زاربن سے زاربو، زاربن سے زاربی. قانون نمبر 7 حروف یرملون والا قانون. اس قانون کو جاننے سے پہلے ایک فائدے کو جاننا ضروری ہے. فائدہ یہ ہے کہ حروف یرملون کل 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. ان 4 میں ادغام کیا جا سکتا ہے وہ ہے یمون، اور 2 میں ادغام نہیں کیا جا سکتا وہ ہے لر. قانون یہ نون تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ہم سب سے پہلے نون تنوین اور نون ساکن کو حروف یرملون کی جنس کریں گے جوازاً، اور جنس کا جس میں ادغام کریں گے وجوباً. اور شرط یہ ہے کہ نون تنوین اور نون ساکن الگ کلمہ میں، حروف یرملون الگ کلمہ میں ہوں. اگر ایک ہی کلمہ میں ہوں گے تو اس پر قاعدہ جاری نہیں ہوگا. جیسے دنیا سنوان، اگر الگ الگ کلمہ میں ہوں گے تو اس کی مثال جیسے یا کی مثال لن ینال اللہ، را کی مثال من ربہم، مم کی مثال من ماء، لام کی مثال من لدن کا، واو کی مثال من ورائہم، نون کی مثال لن نضربا. قانون نمبر 8 علامت مضارع والا قانون. ہر وہ بات جس کی ماضی 4 حرفی ہوگی اس کی علامت مضارع مضموم ہوگی، جیسے اکرم یکرم، مصرف یصرف. قانون نمبر 9 حرف علت والا قانون. قانون یہ حرف علت کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر کے پڑھنا جائز ہے، جیسے قاتل سے قوتلا. قانون نمبر 10 تائی والا قانون. ہر وہ فعل مضارع جس کے شروع میں 2 تا اکٹھی آ جائیں ان میں سے ایک تا کو حذف کر کے پڑھنا بھی جائز ہے، جیسے تتصرف کو تصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. قانون نمبر 11 لام مشدد والا قانون. ہر وہ باب جس کا لام کلمہ مشدد ہو اس کے فعل مضارع کے بہت سی جن کے آخر میں جزم آتی ہے ان کو 3 صورتوں میں پڑھنا جائز ہے، لم یحمر، لم یحمر، لم یحمر. اور وہ مضارع جس کا عین کلمہ مضموم ہو اس کو 4 حالتوں میں پڑھنا جائز ہے، لم یمد، لم یمد، لم یمد، لم یمدد. قانون نمبر 12 اسم ظرف والا قانون. ہر وہ فعل مضارع جو مکسور العین ہو، صحیح ثلاثی مجرد سے، محمود سے، اجوف سے اور مثال سے مطلقاً، خواہ مثال کا عین کلمہ مکسور العین ہو، مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو، اس سے اسم ظرف کا صیغہ مفعول کے وزن پر آئے گا. اور ہر وہ فعل مضارع جو غیر مکسور العین ہو، صحیح ثلاثی مجرد سے، محمود سے، اجوف سے، لفیف، ناقص، مضاف سے مطلقاً، خواہ ان کا عین کلمہ مکسور العین ہو، مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو، اس سے اسم ظرف کا صیغہ مفعول کے وزن پر آئے گا. قانون نمبر 13 حلق العین والا قانون. ہر وہ کلمہ جو حلق العین ہو اور فاعلہ کے وزن پر ہو اس سے اصل حلق کے علاوہ اسم اور فعل میں 3 حالتیں پڑھنا جائز ہیں. فعل کی مثال جیسے
شاہدہ سے شہدہ 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 اسم کی مثال جیسے فاخذن سے فخذن 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 اور حرف و کلمہ جو حلقی العین نہ ہو بلکہ فاعلہ کے وزن پر ہو اس سے اصلی حالت کے علاوہ فعل میں ایک حالت پڑھنا جائز ہے اور اصلی حالت کے علاوہ اسم میں دو حالتیں پڑھنا جائز ہے. فعل کی مثال جیسے علیمہ سے علمہ اسم کی مثال جیسے کاتفن سے کاتفن کتفن اور حرف و کلمہ جو حلقی العین بھی نہ ہو اور فاعلہ کے وزن پر بھی نہ ہو بلکہ ان کے مشابہ ہو تو اس کو اصلی حالت کے علاوہ ایک حالت میں پڑھنا جائز ہے جیسے واہیہ سے واہیہ. قانون نمبر 14 الف مقصورہ الف ممدودہ والا قانون. اس قانون کو جاننے سے پہلے ایک فائدہ کی جاننا ضروری ہے. فائدہ یہ ہے کہ الف کے دو قسم الف مقصورہ الف ممدودہ. الف مقصورہ جس کے آخر میں حمزہ نہ ہو جیسے حملہ موسیٰ عیسیٰ. الف ممدودہ جس کے آخر میں حمزہ ہو جیسے عمراء شعراء. قانون یہ ہے دیکھیں گے کلمہ میں الف مقصورہ تیسری جگہ پر ہے یا تیسری زائد. اگر تیسری جگہ پر ہے تو پھر دیکھیں گے اس کے دو صورتیں ہیں. دیکھیں گے مبدل ہے یا غیر مبدل. اگر مبدل ہے تو پھر دیکھیں گے الف مقصورہ واو سے تبدیل شدہ ہے یا سے تبدیل شدہ ہے. اگر الف مقصورہ واو سے تبدیل شدہ ہے تو اس کو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت واو سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب ہے جیسے اسا سے اسوان اسوین اسواتن. اور اگر الف مقصورہ یا سے تبدیل شدہ ہے تو اس کو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت یا سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب ہے جیسے رہا سے رہیان رہیان رہیاتن. اور اگر الف مقصورہ غیر مبدل ہے تو پھر دیکھیں گے امالہ ہو سکتا ہے یا نہیں. اگر امالہ ہو سکتا ہے تو الف مقصورہ کو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت یا سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب ہے جیسے متا سے متیان متین متیاتن. اور اگر امالہ نہیں ہو سکتا تو اس کو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت واو سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب ہے جیسے الہ سے الوان الوین الواتن. اور اگر الف مقصورہ کلمے میں تیسری سے زائد جگہ پر ہے تو پھر دیکھیں گے مبدل ہے یا غیر مبدل. اگر مبدل ہے تو پھر دیکھیں گے الف مقصورہ واو سے تبدیل شدہ ہے یا سے تبدیل شدہ ہے. اگر واو سے تبدیل شدہ ہے الف مقصورہ واو سے تبدیل شدہ ہے تو اس کو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت یا سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب ہے جیسے مصطفیٰ سے مصطفیان مصطفیین مصطفیاتن. اور اگر الف مقصورہ یا سے تبدیل شدہ ہے تو اس کو تسمیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت یا سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب ہے جیسے مہتدا سے مہتدیان مہتدیین مہتدیاتن. اور اگر الف مقصورہ غیر مبدل ہے تو پھر دیکھیں گے وہ تانیث کے واسطے سے ہے یا الحاق کے واسطے سے ہے. اگر تانیث کے واسطے سے ہے تو الف مقصورہ کو تسمیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت یا سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب ہے جیسے اردا سے اردیان اردین اردیاتن. اور اگر الف مقصورہ الحاق کے واسطے سے ہے تو اس کو تسمیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت یا سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب ہے جیسے ضربا سے ضربیان ضربیان ضربیاتن. اور اگر الف ممدودہ الحاق کے واسطے سے ہے تو اس کو تسمیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت واو سے تبدیل کر کے پڑھنا بھی جائز ہے اور یا سے تبدیل کر کے پڑھنا بھی جائز ہے جیسے واو کی مثال جیسے الیا سے الیاوان الیاوین الیاواتن. اور یا کی مثال جیسے الیا سے الیایان الیایین الیایاتن. قانون نمبر 15 تعلم نیلم والا قانون. ہر وہ باب جس کے ماضی مکسور العین ہو مضارع مفتول العین ہو یا اس کے شروع میں تاء مضطردہ آ جائے یا اس کے شروع میں حمزہ وصل آ جائے تو اس باب کے فعل مضارع کے علامت مضارع یا کے علاوہ باقی سب علامتوں پر کسرہ پڑھنا جائز ہے جیسے تعلم سے تیلم نعلم سے نیلم عالم سے علم تکتسب سے تکتسب اکتسب سے اکتسب نکتسب سے نکتسب تتصرف سے تتصرف نتصرف سے نتصرف اتصرف سے اتصرف. قانون نمبر 16 تربص یا تربص والا قانون. ہر وہ ماضی اور فعل مضارع جس کے ہر وہ باب جس کی ماضی اور مضارع دونوں کے شروع میں تاء مضطردہ آ جائے اس کا ماضی اور مضارع دونوں کا انکار مفتوح ہوگا جیسے تربص یا تربص. افتعال کے قواعد. قاعدہ نمبر 1 اتخذ اتصر والا قانون. باب افتعال کے فاعل مقابلے میں واو یا یا آ جائے تو ہم سب سے پہلے واو اور یا کو تائے افتعال کی جنس کریں گے جوازن اور جنس کا جنس میں ادغام کر کے وجوباً بشرط یہ کہ وہ واو اور یا ہم سے تبدیل شدہ نہ ہو. اگر ہم سے تبدیل شدہ ہوگی اس پر قاعدہ جاری نہیں ہوگا جیسے اتخذ اتصرا. سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے کہا تھا واو اور یا باب افتعال کے فاعل مقابلے میں آ جائیں تو اس کو تائے افتعال کی جنس کریں گے پھر جنس کا جنس میں ادغام کریں گے وجوباً شرط یہ ہے کہ واو اور یا ہم سے تبدیل شدہ نہ ہو. لیکن ہم آپ کو ایک ایسی مثال دکھاتے ہیں جس میں واو باب افتعال کے فاعل کلمہ کے مقابلے میں آ رہی ہے تائے افتعال کی جنس بھی کی گئی ہے جنس کا جنس میں ادغام بھی کیا گیا لیکن وہ واو ہم سے تبدیل شدہ دیا لہٰذا آپ کا یہ قاعدہ درست نہیں. جیسے اتخذ اصل میں تھا اتخذ. اب واو کو تائے افتعال کی جنس کریں گے پھر جنس کا جنس میں ادغام کریں گے اتخذ. اتخذ اصل میں تھا اتخذ. اب حمزہ کو واو سے تبدیل کریں گے واو کو تائے افتعال کی جنس کریں گے پھر جنس کا جنس میں ادغام کریں گے بن جائے گا اتخذ. سائل سوال کرنے والا کہتا ہے کہ اس کا مادہ اخذ آتا ہے. اس کے بارے میں 3 جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ
اتخذ مادہ اخذ نہیں بلکہ وخذ آتا ہے، یہ واو حرکت اصلی والی، لہٰذا یہ ہمارے قاعدے کے مطابق ہے۔ آپ کا سوال دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اتخذ مادہ اخذ نہیں بلکہ تخذ آتا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ شاذ ہے، کوئی ایک مثال قرآن مجید میں ہمارے قاعدے کے خلاف بھی آ جاتی ہے۔ قاعدہ نمبر 2، سماع شبہ والا قانون، فاقل مقابلے میں سین شین آ جائے تو ہم سب سے پہلے تا افتعال کو افتعال کے فاقل میں جنس کریں گے جوازن، اور جنس کا جنس میں ادغام کریں گے وجوباً۔ جیسے سین مثال اس سماع اصل میں تھا اس سماع، اب تا افتعال کو فاقل میں جنس کریں گے بن جائے گا اس سماع۔ اب یہاں پر دو سین اکٹھی ہونے پہلے ساکن سے متحرک سین کا سین میں ادغام کر دیں گے بن جائے گا اس سماع۔ شین کی مثال شبہ اصل میں دعا زوا سواد دواد، ان چار حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ہم سب سے پہلے تا افتعال کو تواں کریں گے، پھر دیکھیں گے ان چار حرفوں میں سے کون سا حرف آ رہا ہے۔ اگر ان چار حرفوں میں سے تواں آ رہی ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہوگی ادغام یک طرفہ۔ اس کی مثال جیسے ات طالبہ، اصل میں تھا ات طالبہ، اب تا افتعال اصل میں تھا ات طالبہ، اب تا افتعال کو تواں کریں گے یہ بن جائے گا ات طالما، ات طالبہ۔ اب یہاں پر دو تواں اکٹھے آ رہی ہیں، پہلے ساکن دوسری متحرک تواں کا تواں میں ادغام کرتے ہیں بن جائے گا ات طالبہ۔ اگر باب افتعال کے فاقل ماں کے مقابلے میں زواں آ جائے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، اظہار ایک طرفہ ادغام دو طرفہ۔ اظہار ایک طرفہ تا افتعال کو تواں کر کے چھوڑ دیں گے، جیسے اس طالما، اجل میں تھا اس طالما، تا افتعال کو تواں کیا اور اپنی حالت پر چھوڑ دیا، یہ بن جائے گا اس طالما۔ ادغام میں دو طرفہ، اس کی دو صورتیں، پہلی صورت یہ ہے کہ تواں کو زواں کریں گے پھر زواں کا زواں میں ادغام کر دیں گے، بن جائے گا اس ظالما۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زواں کو تواں کریں گے تواں کا تواں میں ادغام کر دیں گے، یہ بن جائے گا اس ظالما۔ اگر باب افتعال کے فاقل مقابلے میں سواد آ جائے تو اس کی دو صورتیں، اظہار ایک طرفہ ادغام ایک طرفہ۔ اظہار ایک طرفہ تا افتعال کو تواں کر کے چھوڑ دیں گے، جیسے اس طابرہ، اصل میں تھا اس طابرہ، تا افتعال کو تواں کیا اور اپنی حالت پر چھوڑ دیا، یہ بن جائے گا اس طابرہ۔ اب ادغام ایک طرفہ تواں کا سواد کریں گے پھر سواد کا سواد میں ادغام کر دیں، بن جائے گا اس صبرہ۔ اور اگر باب افتعال کے فاقل کے مقابلے میں زواد آ جائے اس کی دو صورتیں ہیں، ادغام ایک اظہار ایک طرفہ ادغام ایک طرفہ۔ اظہار ایک طرفہ تا افتعال کو تواں کر کے چھوڑ دیں گے، جیسے اس طاربہ، اصل میں تھا اس طاربہ، تا افتعال کو تواں کیا اور اپنی حالت پر چھوڑ دیا، یہ بن جائے گا اس طاربہ۔ اب ادغام ایک طرفہ تواں کو زواد کریں گے، زواں کو زواد میں ادغام کر دیں، زواد کا زواد میں ادغام کر دیں، بن جائے گا اس ضربہ۔ قاعدہ نمبر 4، ادخل الذکر والا قانون، باب افتعال کے فاقل کے مقابلے میں دال زال زا، ان تین حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ہم سب سے پہلے تا افتعال کو دال کریں گے، پھر دیکھیں گے ان تین حرفوں میں سے کون سا حرف آ رہا ہے۔ اگر ان تین حرفوں میں سے دال آ رہی ہے تو اس کی ایک ہی صورت، دال کے اپنے حرف پر چھوڑ دیے، یہ بن جائے گا ادخل۔ اب دال کا دال میں ادغام کر دیا، بن جائے گا ادخل۔ اگر باب افتعال کے فاقل کے مقابلے میں زال آ جائے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، اظہار ایک طرفہ ادغام دو طرفہ۔ اظہار ایک طرفہ تا افتعال کو دال کر کے چھوڑ دیں گے، جیسے اس داکرہ، اصل میں تھا اس داکرہ، تا افتعال کو دال کیا اور اپنی حالت پر چھوڑ دیا، یہ بن جائے گا اس داکرہ۔ اب ادغام میں دو طرفہ ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، پہلے یہ کہ دال کو زال کریں گے پھر زال کا زال میں ادغام کر دیا، بن جائے گا اس ذکرہ۔ دوسری یہ زال کو دال کریں گے دال کا دال میں ادغام کر دیا، بن جائے گا اس ذکرہ۔ اور اگر باب افتعال کے فاقل کے مقابلے میں زا آ جائے تو اس کی دو صورتیں، اظہار ایک طرفہ ادغام ایک طرفہ۔ اظہار ایک طرفہ تا افتعال کو دال کر کے چھوڑ دیں گے، جیسے اس داجرہ، اصل میں تھا اس داجرہ، تا افتعال کو دال کیا اور اپنی حالت پر چھوڑ دیا، بن جائے گا اس داجرہ۔ دوسری صورت یہ ادغام ایک طرفہ، دال کو زا کریں گے زا کا زا میں ادغام کر دیں، بن جائے گا اس زاجرہ۔ قاعدہ نمبر 5، اس ثابتہ اتباتا والا قانون، باب افتعال کے فاقل مقابلے میں تا سا آ جائے تو اس کی ایک باب افتعال کے فاقل مقابلے میں سا آ جائے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، ادغام دو طرفہ۔ اس کی مثال جیسے اس ثابتہ، اصل میں سا کو تا کریں گے تا کا تا میں ادغام کریں گے، اچھا اس ثابتہ، اصل میں اس ثابتہ، اب تا کو سا کریں گے پھر سا کا سا میں ادغام کر دیں گے، بن جائے گا اس ثابتہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سا کو تا کریں گے پھر تا کا تا میں ادغام کر دیں گے، بن جائے گا اتباتا، لیکن تا کو سا کا نہیں زیادہ بہتر ہے۔ قانون نمبر 6، خصمہ قسمہ والا قانون، باب افتعال کے فاقل کے مقابلے میں تا سا دال زال زا سین شین سواد دواد تواں زواں، ان 11 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ہم سب سے پہلے تا افتعال کو باب افتعال کے عین کلمہ جنس کریں گے جوازن، اور جنس کا جنس میں ادغام کریں گے وجوباً۔ ادغام کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک۔ اگر دونوں حرف متحرک ہوں گے تو پھر ادغام کرنے کے دو طریقے ہوں گے، پہلا نقل حرکت، دوسرا حذف حرکت۔ نقل حرکت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حرف کی حرکت کو نقل کر کے ما قول کو دے دیں گے، اور حذف حرکت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر دیں گے، جیسے تا کی مثال قتل قتل قتل، اصل میں اقتتل۔ اب یہاں پر دو تا اکٹھی آ رہی ہیں، دونوں ہی متحرک ہیں، ہم پہلے تا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے، یہ بن جائے گا اقتتل۔ اب یہاں پر دو تا اکٹھی آ رہی ہیں، پہلے ساکن دوسرے متحرک تا کا تا میں ادغام کر دیں، بن جائے گا اقتتل۔
اب شروع میں فاقل متحرک حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو گرا دیا بنے گا قط تالا، کت تالا اصل میں تھا ایک تا تالا. اب یہاں پر دو تا اکٹھی آ رہی ہے، دونوں متحرک ہم پہلی تا کی حرکت کو حذف کر دیں گے، پہلی تا کی حرکت کو حذف کر دیں گے. اب یہاں پر دو ساکن اکٹھے ہوں گے، ان دو ساکنوں کا اکٹھے پڑھنا محال ہے، اس لیے ہم محال سے بچنے کے لیے الساکن اذا حرک بالکسر والے قاعدے کے مطابق پہلے کے نیچے کسرہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا اکت تالا. اب دو تا اکٹھے آ رہی ہیں، پہلی ساکن دوسری متحرک تا کا تام ادغام کر دیا بن جائے گا اکت تالا. اب شروع فاقل متحرک حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں، اس کو گرا دیے بن جائے گا کت تالا. ساکن مثال نصرہ نصرہ، دال کی مثال ادلا ادلا، زال کی مثال الزارا الزرا، زا کی مثال الزلا الزلا، سین کی مثال کسرا کسرا، شین کی مثال نشرا نشرا، صاد کی مثال خصما قسما، غال کی مثال فضل فضلا، طا کی مثال لطما لطما، زوا کی مثال کزما کزما. قاعدہ نمبر 7 السماء السامع والا قانون. باب تفاعل اور باب تفاعل کے فاقل کے مقابلے میں مذکورہ 11 حرف میں سے ایک حرف آ جائے تو ہم سب سے پہلے باب تفاعل اور باب تفاعل کو فاقل کی جنس کریں گے، اپنے جنس کا جنس میں ادغام کریں گے وجوباً. جیسے سین مثال السماء السامع، اصل میں تھا تسمع تسامع. اب تائے تفاعل اور تائے تفاعل کو فاقل کی جنس کرنی بنے گا سسمع سسامع. اب یہاں پر دونوں حرف متحرک ہیں، ادغام کرنے کے لیے شرط یہ کہ پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک. پہلا حرف ساکن اور متحرک. اب ہم اب شروع میں ہم پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر دیں گے. اب شروع میں ساکن پڑھنا محال ہے، اس لیے ہم محال سے بچنے کے لیے شروع میں حمزہ وصلی مقصور لیا گیا، یہ بن جائے گا اس سمع اس سامع. اب یہاں پر پہلا جو سین کر دیں گے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، سین کا سین میں ادغام کر دیں گے، بن جائے گا اس سمع اس سامع. تا کی مثال تاکہ اتر کا اتار کا، اصل میں تھا تتر کا تتار کا. شین سا کی مثال اس سا کی مثال سقلا سقلا اساقلا، اصل میں تھا تسقلا تساقلا. دال کی مثال ادلقا ادالقا، اصل میں تھا تدلقا تدالقا. زال کی مثال الذکر الذاکرہ، اصل میں تھا تذکر تذاکرہ. زا کی مثال الزجر الزاجرہ، اصل میں تھا تزجر تزاجرہ. سواد کی مثال الصبرہ الصابرہ، اصل میں تھا تصبرت صابرہ. زواد کی مثال الزربہ الزاربہ، اصل میں تھا تزربہ تزاربہ. دعا کی مثال الطلبہ الطالبہ، اصل میں تھا تطلبہ تطالبہ. زوا کی مثال الظلمہ الظالمہ، اصل میں تھا تظلمہ تظالمہ. قانون نمبر 8 لام تعریف والا قانون. اس قانون کو جاننے سے پہلے دو فائدے کو جاننا. فائدہ نمبر 1 ہے لام کی دو قسمیں، لام تعریف لام غیر تعریف. الف اور لام کے مجموعے کو لام تعریف کہتے ہیں اور اکیلے لام کو لام غیر تعریف کہتے ہیں. فائدہ نمبر 2 فائدہ حروف کے دو قسمیں، حروف شمسی حروف قمری. حروف شمسی کل 14 اور وہ یہ ہیں تا سا دال زال را زا سین شین صاد وا طا ظا لام نون، اور ان سب کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ حروف قمری ہیں. قانون یا لام تعریف کے بعد حروف شمسی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ہم سب سے پہلے لام تعریف کو حروف شمسی کی جنس کریں گے جوازن، اور جنس کے جنس میں ادغام کریں گے وجوباً. جیسے الترکو، اصل میں تھا الترکو. اب لام تعریف کے بعد حروف شمسی میں سے تا آ رہی ہے، ہم لام تعریف کو حروف شمسی کی جنس کریں گے، بن جائے گا الترکو، اور جنس کے جنس میں ادغام کریں گے وجوباً، تو یہ بن جائے گا الترکو سے الترکو. سا کی مثال السمرو، سین کی مثال السمع، شین کی مثال الشبہ، سواد کی مثال الصبر، زاد کی مثال الضرب، دعا کی مثال الطلب، زوا کی مثال الظلم. اور اگر لام غیر تعریف کے بعد حروف شمس میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو اس میں بھی ادغام کرنا جائز ہے، سوائے را کے. را میں ادغام کرنا واجب ہے، جائز نہیں. اور اگر لام جیسے قربی اور لام تعریف اور لام غیر تعریف کے بعد حروف قمری میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے الحمد قل هو اللہ احد. سوال کرتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ لام غیر تعریف کے بعد حروف شمس میں سے را آ جائے تو اس میں ادغام کرنا واجب ہے، جائز نہیں. لیکن ہم آپ کو ایک ایسی مثال دکھاتے ہیں جس میں لام غیر تعریف کے بعد را بھی آ رہی ہے اور اس میں ادغام بھی نہیں ہو رہا. جیسے بل رانا کلا بل رانا. اس کے بارے میں دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں سکتہ ہو رہا ہے. سکتہ جو ہوتا ہے یہ فرض ہوتا ہے اور ادغام جو ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے. اور جب فرض اور واجب آپس میں تقابل ہوتا ہے تو وہاں پر ہم فرض کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر سکتہ کریں گے. اور اس کا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایک آدمی مثلا ہمارے قاعدے کے خلاف بھی آ جاتی ہے. سوال نمبر 2 سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے کون سی تجوید کے کتاب میں پڑھا ہے کہ سکتہ فرض ہوتا ہے اور ادغام واجب ہوتا ہے. اس کے بارے میں جواب یہ دیتے ہیں ہم قرات پڑھتے ہیں امام ابو حفص کی، ان کے نزدیک سکتہ جو ہوتا ہے یہ فرض ہوتا ہے اور ادغام واجب ہوتا ہے. اس لیے ہم سکتہ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور ادغام کو
کم ترجیح دیتے ہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ امام ابو حفص کے نزدیک سکتہ بھی واجب ہوتا ہے, ادغام بھی واجب ہوتا ہے, اس لیے لہٰذا ہم کلّا بل رانا کو کلّا بل رانا بھی پڑھ سکتے ہیں. مثال کے قواعد. قاعدہ نمبر 1 عیدۃ زینۃ والا قانون. ہر وہ مصدر جو فعل اور فعلۃ کے وزن پر آ جائے, اس کے فاعل کے مقابلے میں واو آ جائے, اس واو کی حرکت نقل کر کے ما بعد کو دیتے ہیں, اس واو کو حرکت کر کے اس کے بدلے میں آخر میں بولتا تنوین تمکن کے لگا دیتے ہیں. جیسے عیدۃ زینۃ, عیدۃ اصل میں تفویض, زینۃ اصل میں تفویض. اب یہاں فعل ان کے وزن پر آ رہی ہیں, شروع میں واو بھی آ رہی ہے, واو کی حرکت نقل کر کے ما بعد کو دیں گے, واو کو حرکت کر کے اس بدلے میں آخر میں بولتا تنوین تمکن کے لگا دیں گے. یہ بن جائے گا فعل سے عیدۃ, بزن سے زینۃ. اقامۃ والا قانون. قانون یہ ہے, قانون کو جانے سے پہلے ایک فائدہ یہ التقاء کی دو قسم, التقاء ساکنن, التقاء تنوینی. التقاء ساکنین جہاں پر دو ساکن اکٹھے آ جائیں اس کو التقاء ساکنین کہتے ہیں. التقاء تنوینی جہاں پر پہلا ساکن اور دوسرے پر تنوین ہو اس کو التقاء تنوینی کہتے ہیں. قانون یہ ہے حرف جو التقاء تنوینی کے بغیر گر جائے اس کو حذف کر کے اس کے بدلے میں آخر میں بولتا تنوین تمکن کے لگا دیں گے. جیسے اقامت اصل میں تھا ایک واو, اب واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے اجوف کے قاعدے کے مطابق, اور واو کو الف سے تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا اقامن. اب یہاں پر دو ساکن نکلتے ہوں گے, دونوں التقاء تنوین کے بغیر ہم پہلے کو حذف کر کے اس بدلے میں آخر میں بولنا تنوین تمکن کے لگا دیں, بن جائے گا اقامن سے اقامتن. سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے کہا تھا ہر وہ مصدر جو فعل اور فعل کے وزن پر آ جائے اس کے فاعل کے مقابلے میں واو آ جائے, اس واو کو حرکت نقل کر کے ما بعد کو دیں گے, واو کو حذف کر کے اس کے بدلے میں آخر بولتا تنوین تمکن کے لگا دیں گے. جیسے عیدۃ زینۃ, لیکن ہم آپ کو ایک ایسی مثال دکھاتے ہیں جس میں مصدر فعل اور فعلۃ کے بدن پر بھی آ رہی ہے, اس کے فاعل کے مقابلے میں واو بھی آ رہی ہے, واو حذف بھی نہیں ہو رہی ہے, اور آخر میں بولتا تنوین تمکن کی بھی آ رہی ہے. جیسے وجہۃ, اس کے بارے میں دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مثال دی ہے یہ جامد کیا اور ہم قاعدہ مصدر کا بیان کر رہے ہیں, لہٰذا آپ کو یہ سوال درست نہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر دو احتمال ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ اس کو جامد پڑھیں گے اور اس کا وجہۃ کا معنی کریں گے چہرہ, اور دوسرا جواب یہ اس کو مصدر کر کے پڑھیں گے اور اس وجہۃ کا معنی کریں گے وجہۃ کے معنی میں ہو کر متوجہ ہونا. سوال نمبر 2, سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے تو قاعدہ وجوبی بیان کیا, اب آپ جائز کہہ رہے ہیں. اس کے بارے میں جواب یہ دیتے ہیں کہ جہاں پر دو احتمال ہوں گے وہاں پر واو کو حذف کرنا جائز ہے, اور جہاں پر ایک احتمال ہوا وہاں پر واو کو حذف کرنا واجب ہے. سوال نمبر 3, سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے کہا تھا ہر وہ حرف جو التقاء تنوینی کا بغیر گر جائے اس کو حذف کر کے اس کے بدلے میں آخر میں بولتا تنوین تمکن کے لگا دیں گے, جیسے اقامت. لیکن ہم آپ کو دو مثالیں ایسے دکھاتے ہیں جس میں حرف التقاء تنوینی کی وجہ سے گر رہا ہے. جیسے لغت میعۃ, لغت اصل میں تھا لغون, اب واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے, واو کو الف سے تبدیل کرتے ہیں, بنے گا لغا, الف کو حذف کر کے اس بدلے میں آخر میں بولتا تنوین تمکن کے لگا دیں گے, ملے گا لغا سے لغتن. اور میعۃ اصل میں تھا میعیون, اب یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے تو یا کو الف سے تبدیل کرتے ہیں, بنے گا میعا, اب الف کو حذف کر کے اس بدلے میں بولتا تنوین تمکن کے لگا دیں گے, یہ بنے گا میعۃن. اس کے بارے میں جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ شاذ ہے. سوال نمبر 4, سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے کہا تھا ہر وہ مصدر جو فعل اور فعلۃ کے وزن پر آ جائے اس کے فاعل کے مقابلے میں واو آ جائے, اس واو کی حرکت نقل کر کے ما بعد کو لیتے ہیں, اس واو کو حذف کر کے اس بدلے میں آپ کو بولتا تنوین تمکن کے لگا دیتے ہیں. جیسے عیدۃ زینۃ, اصل میں تھا فعل بزن, لیکن حالانکہ مصدر کا وزن تو الواد اور الوزن آتا ہے, لہٰذا آپ کو یہ قاعدہ درست نہیں. اس کے بارے میں جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب لغت عربی کے اندر مصدر کا وزن الواد بھی آتا ہے, الفید بھی آتا ہے, الوزن بھی آتا ہے. مصدر الوعد بھی آتی ہے, الوید بھی, مصدر الوعد بھی آتی ہے, الوید بھی آتی ہے, الوزن بھی آتی ہے, الوزن بھی آتی ہے. قاعدہ نمبر 2, میعاد میزان والا قانون. ہر وہ واو جو ساکن ہو مظہر ہو اس کا ماقبل مکسور ہو, شرط یہ ہے کہ وہ واو باب اختیار کے فاعل کے مقابلے میں نہ ہو, اس واو کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً. جیسے میعاد میزان, میعاد میں اصل میں میعاد, اب واو ساکن بھی ہے مظہر بھی ہے, اس کا ماقبل مکسور بھی ہے, اور باب اختیار کا فاعل کے مقابلے میں بھی نہیں ہے, اب واو کو یا سے تبدیل کر دیں گے, یہ بننے کا میعاد سے میعاد میزان. قاعدہ نمبر 3, وعطا والا قانون. ہر وہ دال جو ساکن و مظہر ہو اور اس دال کے بعد کوئی تا متحرک آ جائے تو اس دال کو تا کریں گے, پھر تا کا تا ادغام کر دیں گے وجوباً. جیسے وعطا, اصل میں تھا وعدتا, اب یہاں پر دال ساکن بھی ہے مظہر بھی ہے, دال کے بعد تا متحرک آ رہی ہے, ہم دال کو تا کریں گے پھر تا کا تا ادغام کر دیں گے, بن جائے گا وعطا. قاعدہ نمبر 4, وہ عیدہ والا قانون. اس قانون کی دو شکیں ہیں. شک نمبر 1 یہ ہے کہ ہر وہ واو جو مضموم ہو اور مقصور ہو کلمہ کے شروع میں ہو, شرط یہ ہے کہ اس واو کے بعد کوئی دوسری واو نہ ہو تو اس واو کو ہم سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً. جیسے وہ عیدہ سے عیدہ. شک نمبر 2, ہر واو جو مضموم ہو عین کلمہ کے مقابلے میں ہو, شرط یہ ہے کہ وہ واو مشدد نہ ہو, اس واو کو بھی ہم سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً. جیسے ادغرو سے ادغرو.
قاعدہ نمبر 5 قاعدہ نمبر 5 جائد و تعید والا قانون مثال واوی سے باب ضرب یضرب باب سامیہ اسمع باب فتح یفتح کی دو مصدر الوصف الوطء الوصف الوطء اور باب حسب یحسب اور وہ مضارع اس کی ماضی نہیں ہے تو اس کے فاعل کے مقابلے میں واو آ جائے تو اس واو کو حذف کر دیتے ہیں وجوباً جیسے باب ضرب یضرب کی مثال یعود سے یعید باب سامیہ اسمع کی مثال یوسع سے یسع باب فتح یفتح کی مثال یعود سے یعد باب حسب یحسب یعود سے یارث باب مضارع کی مثال یوزار سے یوزار سے یازار اور قاعدہ نمبر 7 فوائد والا قانون ہر وہ دو واو متحرک کلمہ کے شروع میں اکٹھی آ جائیں تو ان میں سے پہلے واو کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً جیسے فوائد سے اوائد قاعدہ نمبر 8 یاجل یجل والا قانون مثال یاجل باب سمیہ اسموں کی وہ مصدر ہیں اس کے فعل مضارع کے فاعل کے مقابلے میں واو حذف نہیں ہوتی اس کو 3 حالتوں میں پڑھنا جائز ہے جیسے یوجل سے یاجل یجل یجل قاعدہ نمبر 8 یوسر والا قانون ہر وہ یا جو ساکن ہو مظہر ہو اس کا ماقبل مضموم ہو شرط ہے وہ یا باب افتعال کے فاعل کے مقابلے میں نہ ہو اس یا کو واو سے تبدیل کر دیتے وجوباً جیسے یوسر اصل میں تھا یوسر اب یا ساکن بھی ہے مظہر بھی ہے اس کا ماقبل مضموم بھی ہے اس یا کو واو سے تبدیل کرنے وجوباً جیسے یوسر سے یوسر اجوف کے قاعدہ نمبر 1 قالبہ والا قانون ہر وہ واو اور یا جو ہر وہ واو اور یا جو متحرک ہو اور ان کا ماقبل مفتوح ہو واو اور یا کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً جیسے قالبہ قال اصل کا قولا اب واو متحرک کا ماقبل مفتوح اس واو کو الف سے تبدیل کر دیں گے تو کا قولا سے قالا اور با اصل میں تھا بایا یا متحرک کا ماقبل مفتوح اس یا کو الف سے تبدیل کر دیں بننے کا بایا سے با ایک کلمہ 4 رکعت کا لگاتار آ جانا مطلق کرنا جائے خواہ ایک خواہ الگ